اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام افطار ود ہدایت لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 4 رمضان ہے، 22 جون ہے اور پیر کا روز ہے، اور لندن میں آج مغرب ہے 9:37 9:37 پر، اور مینچسٹر میں ہے 10:01 پر، اور باقی مختلف شہروں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اور پروگرام کا فارمیٹ ناظرین وہی ہے، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم پروگرام کا جو آغاز ہے وہ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے فضائل سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھی شامل کرتے ہیں، لائیو کالز کھول دیتے ہیں، اس میں جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ رمضان کے متعلق ہوتی ہے آپ سوالات کرتے ہیں، اور ہماری طرف سے ہمارے پینل سے عالم شخصیت جو ہے اس کے جواب آپ کی خدمت میں صادر کرتے ہیں۔ تو آج بھی ویسے ہی ہوگا، ہم چلیں گے اپنی مہمان معزز شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عباس عابدی صاحب کی طرف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے پروگرام کے شروع میں یہ فرمایا کہ عرض کیا کہ پروگرام کا جو آغاز ہے وہ ہم ماہ مبارک رمضان کے فضائل سے کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ ازروِ قرآن جو ہے وہ اس ماہ مبارک پہ روشنی ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اس ماہ مبارک رمضان کی آمد پر ہدیہ تبریک و تہنیت اور عشرہ رحمت کا جو سلسلہ جاری ہے، اس میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد و زن پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے، اور ہم سب اس کی رحمت سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بہت عمدہ سوال کیا۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ 12 مہینوں کے نام ہیں، مگر صرف ایک ہی مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے۔ 11 مہینوں کے نام قرآن مجید میں نہیں آئے، صرف ایک ہی مہینے کا نام رمضان قرآن مجید میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، انزل فیہ القرآن، قرآن جس میں نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت۔ یہ جو ہدایت ٹی وی ہے یہ عنوان قرآن ہے، قرآن کا عنوان ہے ماشاءاللہ۔ یہ جو ٹائٹل ہے قرآن کا ہدایت، اور ہدایت ٹی وی اسی ٹائٹل کے تحت ہدایت کے کام کو سر انجام دے رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے، اور وہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ ماہ رمضان کو ہمیشہ ذہن میں ہمارے ناظرین اور ناظرات رکھیں کہ ماہ رمضان یا مہینہ رمضان کا کہیں، خالی رمضان آیا اور گیا نہ کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اللہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا۔ تو رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے جب بھی ذکر کرے رمضان آیا، رمضان میں ہم ہیں، رمضان جا رہا ہے، ایسا نہ کرے، بلکہ کہے ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، یا رمضان کے مہینے میں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے بعد پھر عید تو آتی ہی ہے۔ تو اس قدر اس کی اہمیت ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اس کو شہر رمضان کہا، یعنی رمضان کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ اور اس کی وضاحت سرکار دو عالم نے اپنے خطبے میں فرمائی، شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ گیا۔ تو اللہ کا مہینہ ہے جس کا ایک نام رمضان بھی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان کو بہار قرآنی بھی کہا جاتا ہے، موسم بہار ہے، ہر ایک کا بہار ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٍ، ہر شے کے لیے ایک بہار کا موسم ہوتا ہے۔ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شہر رمضان، ماہ مبارک رمضان قرآن مجید کا بہار ہے، بہار کا موسم ہے، موسم بہار ہے۔ اچھا، اس بہار کے موسم میں کیا خاص بات ہے؟ ایک آیت کی تلاوت، پورے قرآن کی تلاوت۔ اگر فرض کریں 6600 کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں، تو اگر کسی نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کر دی، بسم اللہ سے لے کے والناس تک تلاوت کی، تو گویا اس نے ایک قرآن مجید کو ختم نہیں کیا، بلکہ 6600 کچھ
دفعہ اس نے قرآن کو ختم کیا، کیونکہ ہر آیت کا ثواب کیا ہے؟ پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب ہے. تو اس قدر عظیم اس کا ثواب ہے. چونکہ ہم اس کے مہمان ہیں، وہ لٹاتا جا رہا ہے، ہم ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اسے جمع نہیں کریں، اکٹھا نہیں کریں. جب نعمتیں ملتی ہیں نا تو انسان توجہ نہیں دیتا، جب اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نعمت جو تھی وہ کتنی عظیم تھی جو اس کے ہاتھ سے نکل گئی. صحت جب تک انسان کی ہوتی ہے انسان پرواہ نہیں کرتا. جیسے ہی طبیعت خراب ہوتی ہے سوچتا ہے یار صحت کتنی بڑی چیز تھی کہ جس کو ہم نے کبھی اہمیت نہیں دی یا اس کا شکرانہ کبھی نہیں ادا کیا. یا پھر پانی ہے، کسی وقت پانی بند ہو جائے تو پتہ چلے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ سانسیں ہیں اللہ کی نعمت. اگر ایک دفعہ سانس رکے نہیں بلکہ تھوڑا بہت اس میں کندی پیدا ہو جائے، سانس چلتے چلتے تھوڑا بہت اس میں سستی پیدا ہو جائے، آہستہ چلنے لگ جائے، سارے ڈاکٹرز اکٹھا ہو جائیں گے، سارا گھر جو ہے وہ ہلچل میں آ جائے گا کہ بھائی کچھ ہو گیا ہے بندے خدا کو کہ جس کی سانسیں ابھی پھولنے لگی ہیں. تو ہر چیز کی نعمت ہوتی ہے، اور نعمت کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نعمت ہم سے جدا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو ماہ مبارک رمضان کی کیا نعمت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے، ہم ماہ رمضان میں سمجھیں تو بہتر ہے، کیونکہ اس کی قدر ہم کر سکیں گے. اگر ماہ مبارک رمضان کے جانے کے بعد سوچیں گے کہ یار ایک مہینہ تھا اللہ کا جس میں ہم اس کے مہمان بھی تھے، ہم نے وقت فضول چیزوں میں گزارا، اب وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو پچھتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ توفیق دے کہ اگلے سال کے اس ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم زندہ رہیں اور رمضان المبارک کا حق ادا کر سکیں. تو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت یہی ہے کہ اس کی ہر سانس ہمارے اور آپ کے لیے ثواب کا بہترین ذریعہ ہے. خاموش آپ رہیں گے عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تسبیح کا ثواب سانسوں کو مل رہا ہے، سو جائیں تو عبادت کا ثواب مل رہا ہے. اچھا جب آپ خاموش رہیں گے تو ثواب مل رہا ہے، تو کچھ نیک کریں گے تو نیکی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک کے بدلے میں 1000 گنا ثواب ملے گا. اب یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید نے 2 باتوں کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ کے قصہ تمام کر دیا. ایک بات کہ یہ مہینہ ماہ نزول قرآن ہے، دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جب 2 باتیں ہو گئی نا، اگر انسان روزے دار ہے اور تالیہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تو پھر سارے ثواب اسی کے ارد گرد آ جاتے ہیں. پھر اب ان 2 سے استفادہ کیا کرے؟ قرآن سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرے، نورانیت اپنے اندر پیدا کرے، علم اور ایمان کی تقویت کرے، اور روزے سے مخلوق خدا پر رحم کرنے کا سلیقہ سیکھے. سبحان اللہ. بھوک انسان کو مسکینوں اور فقیروں کے درد کا احساس دلاتی ہے. سیکھنا چاہے تو بہت کچھ ہے. یہ جو ہم بھوک اور پیاس کی کچھ گھنٹے گزارتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں، اگرچہ ماہ مبارک رمضان کے ان روزوں میں ہمیں لمبا دن مل رہا ہے، تو لمبے روزوں میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وقت برما کے مسلمانوں پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے، ان کے پاس کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور پھر خوف اور دہشت کے اس عالم میں ہے کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اندازہ ہم نہیں لگا گزرے نہیں نا انسان پہ، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم دوسروں کا درد محسوس کرنے لگ گئے ہمارے روزے قبول ہو گئے. بے شک. اگر ہمارے دل میں کسی اور کا درد پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے تو بس یہ روزے سوائے بھوک و پیاس کے کچھ آپ کو دینے والے نہیں ہیں. ان روزوں سے ہم نے کچھ حاصل بھی نہیں کیا، ایک رسم ہے جو ادا کر رہے ہیں. بس ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، کہ میں یہ چاہوں گا کہ ان ناظرین کے لیے ایک ابہام پایا جاتا ہے، مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف روزے کا دن کاٹنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی وضاحت فرمائیں گے اس میں کیا اصول ہونے چاہیے. مطلب جہاں پر بعض جگہ دیکھا گیا ہے بعض چیزیں جو کہ ماہ مبارک کے علاوہ بھی ممنوع ہیں،
تو اس کو روزے کے اندر مطلب جیسے کہ کوئی ڈرامے دیکھنا، چونکہ یہ لہو لہب میں آتا ہے، تو لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، تو اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑی اس کی وضاحت فرمائیں، تاکہ یہ بڑا اہم جو ہے وہ چیز ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ ہے۔ مومنین کی صفات اللہ نے سورہ مومنون میں گنائی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر طرح کی لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ معرضون اعراض کرنے والے۔ لہویات میں سے فضول کچھ گیموں میں لگے ہوئے ہیں یا کچھ ڈرامہ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹائم پاس کرنا ان کا مقصد ہے، کسی طرح ٹائم پاس ہو جائے۔ میں کہتا ہوں ایسا کچھ کرنے سے بہتر آدمی سو جائے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، آرام کرے، کیونکہ عبادت کا ثواب سونے کے لیے تو ہے، لیکن فضول چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو کوئی ثواب نہیں، بلکہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ دیکھیں جیسے سمپل ہے، سینس اگر کسی کی زندہ ہو نا، کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں، حدیث بھی نہ ملے، روایت بھی نہ ملے، قرآن کی آیت بھی نہ ملے، بلکہ خالی یہی تصور کر لے آدمی کہ اس مہینے میں اگر ایک نیکی 1000 نیکیوں کے برابر ہے تو برائی بھی کچھ ایسے ہی ہے نا، ہونی چاہیے۔ ویسے یہ تو لازم ملزوم ہے نا بھائی، جب بات دن کی ہو رہی ہے تو رات خود بخود سمجھ میں آ جانا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک نیکی اس مہینے میں 1000 نیکیوں کے برابر ہے تو کیا ہماری اس مہینے میں برائی 1000 برائیوں کے برابر نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ شدت، خاص کر گناہ انسان کا اس وقت شدید ہو جاتا ہے جب کوئی روزے دار کرے۔ نہیں کہ روزے دار ہے جھوٹ بولے، جھوٹ تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن روزہ رکھ کے کوئی جھوٹ بولے، اس نے روزے کو بھی مسمار کر دیا، اس نے اپنی نعمتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ حلال کمانے کی بات ہے، میں نے ایک قصہ پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں۔ جب سوچنے والے ہوتے ہیں تو ہر طرح کے سوچ ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا چور، نجف میں چوری کر کے گزارا کرتا تھا، کما کے کھاتا تھا، لیکن اسے اس بات کا خیال تھا کہ ماہ رمضان میں میں چوری اس لیے نہیں کروں گا۔ جی کالر کو لینا تو کال لیتا ہوں میں۔ جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی مسجد امام محمد کو بلند سے بول رہے جناب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب آپ کو اور مولانا صاحب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کی میں باتیں سن رہا ہوں کہ مومن کی شان مولانا صاحب بہت بڑی شان ہے کہ مومن دنیا میں ایک ہی ہوتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو نبی کو جانتا ہے پھر نبی کی تابعداری کرتا ہے۔ جو نبی کو نہیں جانتا اور اپنے آپ کو مومن کہلاتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ مومن جو اڑتے ہیں لیکن وہ مومن کی شان مومن نہیں جان سکتا، دوسرا آدمی نہیں جان سکتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سب کچھ سکھایا، دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دکھایا، سکھایا، لیکن ہم لوگوں نے نہ سیکھا اور نہ سنا۔ تو جو آدمی نبی کی بات کو نہیں سنتا اور نبی کی بات کو نہیں مانتا اس کے روزے اور نمازیں کدھر جائیں گی جناب؟ میرا یہ سوال بنا کہ کلمہ پڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کو ملنے کی خواہش نہیں رکھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مرنے دی جو شہید ہو جاتے ہیں تو شہیدوں کا درجہ نبیوں سے کم ہے۔ تو جو نبی مرتا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ خالی جو سے کام نہیں چلتا، نبی کی تابعداری اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ اندر جان کر جو حضرت نہیں جانتا وہ کیا تابعداری کرے گا جناب؟ مومن کی بہت بڑی شان ہے۔ میں آپ کا پروگرام سنا ہوں اور شکر کرتا ہوں خدا کا کہ لوگوں کو مومن کی شان کا پتہ چل دے۔ مومن پوری دنیا میں اڑتا ہے اور جہاں کوئی پیار کرتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جناب اس کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور اب شہزادوں کا شکریہ اور جناب کو ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ السلام ورحمۃ اللہ، بہت عمدہ، جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چوری سے اپنا گزارا کرتا تھا، لیکن اسے اس کا ایک دفعہ احساس ہوا کہ ماہ مبارک رمضان میں سحری اور افطاری اگر حرام کی کمائی کے پیسوں سے
میں کروں گا تو میرے روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ تو کم از کم اس کے اندر اتنا تقویٰ تھا کہ وہ ڈر رہا تھا، پہلے تو روزہ بھی رکھتا تھا، ایک بڑی بات ہے، پھر یہ کہ دیکھتا تھا کہ وہ روزہ ضائع نہ ہو جائے، حلال کماؤں گا تو ہی روزہ صحیح ہوگا۔ اب میں حلال کمانے سے رہا، کیا کرتا ہوں؟ کالر کو گلے نہ کرنے میں کیا کروں گا؟ کما میں نہیں سکتا ہوں حلال، اب میرے جو دھندا ہے، پیشہ ہے، اس سے تو میں اپنی سحری افطاری کرنے سے رہا کیونکہ وہ تو حرام ہے۔ تو کیا کرتا تھا وہ آ کے حرم میں امام کے روزے کے قریب آ کر لوگوں سے کہتا ہے لوگوں میری سحری کرا دو یا میرا افطاری کرا دو، کیونکہ میں کم از کم اپنا روزہ محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں چلو وہ ایک چور سال بھر چوری کرے لیکن اس کے اندر اتنا تقویٰ آ گیا کہ روزے کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، جب بھوکے ہی رہنا ہے، پیسے ہی رہنا ہے، روزہ رکھنا ہی ہے تو کیوں نہ صحیح روزہ رکھیں کہ حلال کی روٹی ملے ہی تو روزہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم سارے یہی سوچنے لگ جائیں، آج افطار کی جو ہے نا پارٹیوں کا مذاق ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیاں جناب وہ افطار کی پارٹیاں دے رہی، کس لیے بھائی؟ اپنا سیاسی الو سیدھا کریں، ہم اپنی سیاسی کسی مقصد کو حاصل کریں، سیاسی چیزوں کو دنیا طلب کرنے کے لیے افطاری پارٹی دی جا رہی، افطاری کو ایک فیشن بنا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی لہو لعب میں اور افطاری کا نام لے کر کے نہ جانے کس طرح حلال حرام کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اگر یہی اس چور سے اتنا سمجھ لے کوئی کہ چلو اس نے کم از کم روزے کی تو حفاظت کی، وہی ایک نقطہ ہے شاید اس پہ وہ نجات کی طرف آ جائے۔ آ جائے، بالکل، کیوں نہیں؟ دیکھیں کچھ تو صرف اب اسے کوئی صحیح معنوں میں سمجھائے کہ بابا جب تم اتنا خیال رکھتے ہو تو باقی زندگی میں اپنے جو ہے نا حلال کمانے پر توجہ دو اور تمہیں مل سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تو رزق دے رہا ہے، اگر آپ حلال طریقے سے چاہیں گے تو حلال طریقے سے ملے گا، حرام سے چاہیے تو حرام سے ملے گا۔ تو زیادہ آگے بڑھ کے شاید دیتا ہوا کہ میرا بندہ واپس آ رہا ہے۔ بالکل، تو عرض کر رہا تھا کہ روزے کو صحیح معنوں میں کانوں کو بھی محفوظ رکھیں، روزہ کانوں کا بھی ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہاں پر قبلہ یہ ہے کہ بعض لوگ بعض چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے یا ان کو لاہ و لہب کے معنی نہیں پتہ، ان کو سمجھتے نہیں۔ بیسکلی مسئلہ یہ، اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی روزے میں نے پانی پینے سے ٹوٹ جائے گا تو پانی نہیں پیتا، اجتناب کرتا ہے۔ روزے میں غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، غیبت نہیں کرتا، حالانکہ بہت عادت ہو مگر نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا چپ، کیونکہ وہ روزے کو گزارے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کو لاہ و لہب میں شمار نہیں کر رہا، اگر یہ سینس نہیں ہے اس چیز پہ میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو فرمائیں کہ یہ چیزیں لاہ و لہب میں ہیں، بالکل، اس کو کیوں نہیں سمجھ رہا؟ ہر وہ چیز، ذرا میں اس پر توجہ چاہوں گا، ناظرین توجہ سے سنیں، ہر وہ چیز کہ جس میں کوئی بھی فائدے عقلائی نہ ہو، عقل سے سوچا جائے تو اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں کوئی اللہ کے کلام، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی جا رہی ہو، جس میں دین کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی ہو، تین باتیں ہو گئیں، جس میں دین کی کوئی بھلائی نہیں ہو رہی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، تیسرے جس میں کوئی عقلی فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا، تو اس کو کہتے ہیں لہو، اس کو کہتے ہیں لغو، اس کو کہتے ہیں فضول واہیات۔ اب ہر مومن کا فرض ہے والذین هم عن اللغو معرضون، مومنین ہیں تو وہ اعراض کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ جس میں کوئی بھی فائدہ عقلائی نہ ہو، ہرگز اس کام کو انجام نہیں دیں گے، ٹھیک؟ جس میں کوئی حکم خدا کی تعمیل نہیں ہو رہی ہو، کوئی حکم اس میں نہیں ہے اللہ کا، اس میں وہ کبھی نہیں پڑھتے، یا کوئی دین کا فائدہ نہیں ہو رہا، دین کی بھلائی نہیں ہو رہی، میری عبرت میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو، میری معلومات میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میرے عقیدے میں اضافہ ہو، میرے عمل کی طرف ترغیب دلائے جانے والی کوئی بات ہو تو پھر ٹھیک ہے، وہ لغو نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جن کے دیکھنے سے چہ بسا اور بھی شیطانی وسوسے پیدا ہوتے چلے جائیں۔ ماہ مبارک رمضان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ہم سب کو اپنا مہمان بلایا ہے نا، تو مہمان کا ایک خیال اس طرح بھی اللہ رکھتا ہے کہ شیطان کو ہم سے دور رکھتا ہے۔ جیسے چاند نمودار ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہن جاتی، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو اس مہینے میں خاص مہمان بلا رہا ہوں، میرے مہمانوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔
بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور یہ ابھی جاری رہے گی. ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہوا جا رہا ہے. ناظرین آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملین سویٹس اینڈ بیکرز کے تعاون سے, اور جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر, وقفے سے واپس آئیں گے, دوبارہ پروگرام ایسے کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں بریک پہ.